اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، تو کر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، تو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائے ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم
کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو. وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو. دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے اور مقطع کری دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. کری دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. نہیں کچھ نصیر کو غم. تیرا سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. تیرا سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے سوال کر سکتے کچھ سوال بسم اللہ. ابھی جو بچے ہیں جو اس دور کے ان کو پیر اور مرید کا رشتہ ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مطلب یہاں پر جس طرح سے ماحول ہے اور بچے بڑے چھوٹے ہیں تو ابھی ہم تو الحمدللہ مطلب انڈیا میں تو الحمدللہ وہ سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس دور کے بچوں کو ہم کیسے سمجھیں؟
آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ نہ بچوں کو پیر کا سمجھائیے نہ مریض کا سمجھائیے، وہ خود سمجھ لیں گے، بس ان کو اللہ کے رسول کو سمجھائیے سبحان اللہ، اور سبحان ان کی اللہ، ہدایات سمجھائیے، سبحان اللہ۔ بچے باقی بات خود سمجھ لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے سمجھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے۔ کس کے بغیر ایمان کی سلامتی نہیں ہو سکتی، وہ دیکھا جاتا ہے۔ ضروری چیز دیکھیے، جو ضروری چیز ہے اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے، اور جس کے بارے میں اتنی ضرورت نہیں، مجھے کیا ہے، پیر ہونا اچھا ہے مگر پیر کسی کو بنانا لازم نہیں ہے۔ تو جو لازم ہی نہ ہو، ایسی چیز ہو جو لازم ہی نہ ہو، تو اس لیے کہ آپ کا پیر کون ہوگا؟ سارے کلمہ پڑھنے والوں کے پیر ایک ہے، سبحان اللہ، اور ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا پیر تو ایک ہی ہے، دوسرے جتنے پیر ہیں سب اسی پیر کے غلام ہیں اور اسی کے راستے پر چلانے والے ہیں۔ تو ایک پیر تو ہمارا ہے ہی ہے، اور اس کو اگر ہم نے سمجھا نہ ہوتا تو کلمہ کیسے پڑھتے؟ ہم نے سمجھ ہی کلمہ پڑھا۔ آپ کے سوال کا مقصد کچھ ایسا ہے جو آپ کے ذہن میں تو ہے، آپ بتا نہیں پائے۔ یہ سوال اٹھایا اسی لیے، اس دور کو دکھایا، اس دور میں ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے میاں، اب بچوں کو مسلمان بنا کے رکھو، بس ان کو دین سکھاؤ، یہ ضروری چیز ہے۔ اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ، اپنے گھر کا بچوں کو نماز پڑھانا سکھانا چاہتے ہو، گھر کا ہر فرد نماز پڑھے، بچہ خود سیکھ لے گا۔ بے شک، آپ سوتے رہیں بچے سے کہ نماز پڑھو تو بچہ آپ سے بھی بدگمان ہوگا اور آپ کے پیغام کو بھی نہیں مانے گا۔ جو بچے کو سکھانا ہو وہ خود کرو، وہ سیکھ جائے گا۔ بچے تو نقل کرنے والے ہیں، ہاں، نقل ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ماحول وہی بنا۔ اب فرض کیجیے کسی گھر کا ایسا ماحول ہو کہ جتنے لوگ اٹھتے ہوں، صبح اٹھتے پہلا کام قرآن شریف پڑھنا، اب عادت ہی بنا لیجیے، تو جو بچہ ہوگا وہ یہی چیز کرے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان۔ تو ہر چیز کی عادت، اچھی عادت بناؤ، اچھی عادت کی نقل کریں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اس وقت کی بیماری ایک یہ ہے، جو بڑے بڑے گہرے زخم ہیں اس پر نظر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر۔ فرائض، واجبات، مبکدات، جن کی تحریر آئی ہے، جن کا حکم آیا ہے، اس پر دھیان دیں۔ وہ سب پر فرض ہے، جو فرض ہے وہ سب پر فرض ہے، اس پر دھیان دیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے، اگر آپ بچوں کو یا کسی کو بھی سکھانا تو پہلے خود عمل کرنا ہوگا، اور خود اس کا عامل بننا ہوگا۔ اب کسی بھی نمازی کے گھر آپ جائیں جہاں سب لوگ نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہو، وہاں کا بچہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ نماز فرض بچے پر ہوتی ہے جب بالغ ہو جائے۔ یہ جو پیریڈ ہے وہ سکھانے والا ہے، اتنے میں سکھا دو کہ بالغ ہونے سے پہلے سیکھ جائے، بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جائے۔
قرآن کریم کی ہدایت ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو خود نہیں کرتے اس کا حکم کیوں دیتے؟ بہت ایسی بات کیوں کہتے جسے تمہیں خود نہیں کرتے؟ اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جو تم خود نہیں کرتے اس کی کوئی اہمیت خود تمہاری نظر میں نہیں، بے شک تو جس کی اہمیت تمہاری نظر میں نہیں اس کا حکم کیوں دیتا؟ تمہاری نظر میں اس کی اہمیت نہیں، وہ کس لیے تم کہتے ہو وہ تم جانو، مگر اس میں ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے خود آدمی اچھی چیز کو خود اپناتا ہے، اور جس کو نہ اپنائے اچھی چیز تو اچھا نہیں سمجھتا، وہ جو اچھا نہیں سمجھتا اس لیے نہیں اپناتا، یہ کوئی بھی دوسری وجہ ہو۔ تو جس چیز کو آپ خود نہ کریں، ایک گیلی مٹی جو ہوتی ہے، گیلی مٹی کو کیا بولیں گے؟ سوائل، ویٹ سوائل جو ہوتی ہے، تو وی کین گیو ویٹ سوائل اینی شیپ وتھ آور چوائس، ہے نا، اپنی مرضی سے۔ ہم کب تک؟ جب تک وہ گیلی ہے۔ اگر مٹی گیلی ہے تو آپ اس کا گلاس بھی بنا سکتے ہیں، گیلی مٹی سے آپ پلیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ جب انڈیا کبھی گئے ہوں، انڈیا پاکستان، یہاں انڈیا کے بھی پاکستان کے لوگ، تو گاؤں میں جو ہے گیلی مٹی کے بچوں کے کھلونے بھی بنتے ہیں، ہے نا، چھوٹے چھوٹے۔ کہیں اگر کوئی اجمیر شریف گیا ہو تو وہاں عام طور پر ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مٹی جب گیلی ہوتی ہے تو آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ اب وہ جو گیلا ہونا ہے، مٹی کا گیلا ہونا، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کا شروعاتی دور ہے۔ اور وہی مٹی جب ہارڈ ہو جاتی ہے تو کیا ہارڈ سوائل کو، سخت مٹی کو آپ اپنے چوائس کے اعتبار سے شیپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ایک مٹی کا اتنا بڑا بال ہے، اب وہ ہارڈ ہو جائے، اب آپ چاہیں کہ اس کا بال بنا دیں، گلاس بنا دیں، کیا آپ بنا پائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سخت ہو چکی ہے۔ اب یہ اس کا ابتدائی دور نہیں رہا، اب اس پر دھوپ پڑی، اب اس پر ہوا لگی، اب اس پر سورج نے اپنی روشنی کو ڈال کر اسے سخت بنا دیا، اب وہ ہارڈ ہو گئی، اب وہ اپنا ابتدائی دور میں نہیں بلکہ انتہا میں پہنچ گئی ہے۔ تو اب آپ اسے اگر کوئی راستہ دکھانا چاہیں اپنی مرضی کے اعتبار سے تو نہیں دکھا سکتے، ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مٹی جب گیلی ہوتی ہے وہ اس کا اسٹارٹنگ وقت ہوتا ہے، اور اسٹارٹنگ وقت میں ہم اسے جو بھی شیپ دینا چاہیں اپنے مرضی کے اعتبار سے دے سکتے ہیں، بلا تشبیہ۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں، ان کا یہ جو بچپن ہے، یہ بچپن اس گیلی مٹی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بچوں کو ہم ان کے بچپن میں جس راستے پر لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، بچپن میں کچھ بچوں کو اگر اچھی تربیت ملتی ہے تو وہ اچھے راستے پر جاتے ہیں، کچھ بچوں کو اگر بری سنگت مل جاتی ہے تو وہ بڑے ہو کر پھر رزلٹ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے، پھر وہ برے انسان بن جاتے ہیں، ہے نا۔ تو بچوں کا یہ جو بچپن ہے اس گیلی مٹی کی طرح ہے۔ اسی لیے بچوں کے بچپن میں ان کی تربیت ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچوں کے بچپن میں اچھی سے اچھی انہیں تربیت دو۔ حضرت نے ابھی کیا فرمایا کہ بچپن سے انہیں تعلیم دیتے رہو، اور جیسے ہی وہ بالغ ہوں، اب وہ جب وہ نماز بچپن سے آپ انہیں دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، جب بچے زیادہ چھوٹے رہیں تب انہیں مسجد میں مت لے جائیے، اس لیے کہ چھوٹے بچے شرارت بہت کرتے ہیں، ہے نا۔ جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے، 7 سال 8 سال 9 سال کا ہو جائے، اب وہ بچہ آواز نہیں کرے گا، شرارت نہیں کرے گا۔ آپ 10 سال بالغ ہونے سے پہلے ایک ایج پر جب پہنچ جائے تب آپ اسے لے جا سکتے ہیں، ورنہ گھر میں ہی آپ اگر نفل پڑھ رہے ہیں یا کوئی نماز جو آپ مسجد میں جا کر نہیں پڑھ سکے گھر پر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو اپنے بغل میں کھڑا کریے، اسے سکھائیے کہ بیٹا تم مجھے فالو کرو، یو ہیو ٹو فالو می ایز آئی ڈو، ہے نا، جیسا میں کروں آپ مجھے دیکھو، فالو کرو۔ بچے تو ہر چیز کو نقل کرتے ہیں، ہے نا۔ تو عزیزان ملت، یہی بچوں کا جو بچپن ہے نا، چونکہ اس بچپن میں وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں اپنے بڑوں پر۔ اب وہ بڑا باپ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور گھر میں رہنے والے بڑے بھائی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، انکل آنٹ نیفیو نیس سب کی شکل میں ہوتا ہے،
بڑا. اب وہ بچہ اپنے بڑوں کو جس طرح دیکھے گا اسے تو چونکہ اس وقت ایبزارو کرنا ہے, اس کا وقت ہی ہے وہ ایبزارو کرنے کا, تو وہ جو دیکھے گا وہ ایبزارو کرے گا. اگر اچھی چیز دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. تو بچے کو آپ کیا دیں گے؟ جو آپ میں ہوگا, ہے نا. ہم اپنے بچوں کے لیے برتن کی طرح ہیں, تو اپنے بچوں کو ہم وہی ڈیلیور کریں گے. برتن میں اگر دال ہے تو اس میں سے رائس نہیں نکلے گا. آپ نے اگر دال بھری ہے تو اس میں سے دال ہی نکلے گی, وہ چاول یا روٹی نہیں نکلنے والی ہے. اگر ہم نے اچھائی سیکھی ہے, اسلام کو فالو کیا ہے, تو انشاءاللہ ضرور ہمارے بچے ہم سے اچھی تعلیم ہی ایکسیپٹ کریں. لیکن اگر ہم ہی کورے کاغذ ہیں, اگر ہم ہی اندر سے کھوکھلے ہیں, تو ہم کیا تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو؟ تو بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم گنہگار بندوں کی یہی دعا ہے, گزارش ہے, التماس ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس پرفتن ماحول میں, اس پر آشیب دور میں ہمیں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا جذبہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹا لے. There's that one there. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. Is this one's alright? This one's alright. اسی کے اندر, اسی کو اس کے اندر ڈال دیا ہے. اس کو بولتے ہیں ہمارے ہندوستان میں جگاڑ, ہندوستانی جگاڑ. اب اس کو اٹھا کے لے جانے سے بہتر ہے, ویسے بھی اب جب اس کو رکھ دیا تو نیچے کی جگہ تو یوز ہونی نہیں ہے, تو ڈالی دو آپ کے لیے چاہیے. سوال پوچھ سکتا ہے؟ ابھی گفتگو میں بتایا کہ ایمان اور یقین میں کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ روشنی ڈالے گی. اچھا, ان کا سوال ہے ایمان اور یقین میں کوئی فرق جاننا چاہ رہے ہیں.
خیرون آپ آئی تھیں تو اب وہ کہہ رہے تھے اب ہم اپنے مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بے شک. سبحان اللہ بلیک برن جی جی سبحان اللہ مراد. سبحان اللہ. حالانکہ اس بار وقت کم ملا, ہاں اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. برمنگھم والے بیچ میں پھر لیکن داؤد پریم صاحب بہت اچھا ہوا جو اچھا بنا. ہوا. جی ویسے ہم نے تو کہا تھا کہ اگر آپ سہولت کر سکتے ہیں جی تو ہمیں بتا دیں, ٹھیک ہے آپ کے لیے وقت نکال دیں گے. جی جی. مختلف سوالات کے مختلف جوابات ہوتے ہیں. ایک بہت ہلکا جواب ایسا کم الفاظ استعمال ہو, عام فہم ہو, مطلب واضح ہو جائے, اصل مفہوم کو ایک کھلکا ہوتا ہے, اور ایک اس کی تفصیلات میں آپ چلے جائیں کہ ایسا ویسا. اس طرح کا بھی جواب ہوتا ہے. کیا جناب کیا ادھر ادھر کر رہے ہیں؟ چلیے آپ کو شوق ہے تو اسی میں رکھ لیجیے. رکھ لیجیے, پینا تو اسی سے ہے. تمام بد مذہب, تمام بے دین, ان کا جو بھی دین ہو اس پر انہیں یقین ہے کہ نہیں, مگر یہ ایمان نہیں ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ایمان جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی ہی ہے, اس سے ہٹ کر ایمان نہیں. ایمان کا وجود ہی ہے. اور یقین ہر شخص کو کسی بات کا یقین ہو جائے, جھوٹی بات کا یقین ہو جائے, سچی بات کا یقین ہو جائے, یہ تو اس کے اپنے اس کی بات. ہر بد مذہب, ہر بے دین اپنے اپنے مذہب پر یقین رکھتا ہے, مگر وہ یقین ایمان نہیں ہے. ایمان تو وہی یقین ہے جو خدا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عام فہم جواب ہے. اس کی تفصیلات بہت ہیں. ایمان کی تعریف کی گئی ہے, وہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی وسلم. نبی کی لائی ہوئی ہدایات کی تصدیق, یہ ہے ایمان. یہ کافر کے پاس کبھی ہوتا ہی نہیں. رہ گیا یقین کی بات جو ہے, وہ آپ کی ایک دلی کیفیت ہے جس میں یقین بھی ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, وہم ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. بعض باتوں پر آپ کو شک ہے, بعض باتوں پر یقین ہے, بعض باتوں پر جزم ہے. وہ ایک الگ کیفیت ہے, وہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان. مگر ایمان تو صرف ایمان والوں کا, صرف مسلمانوں کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے. یاد رکھیے جہنم میں بھی جتنے جائیں گے سب یقین والے ہوں گے, اور جنت میں جو جائیں گے سب ایمان والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن جن باتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے جہنم میں جانے سے پہلے
ان پر یقین کر لیں گے کہ صحیح تھا. سب یقین والے. جہنم میں کوئی نہ ماننے والا ہوگا ہی نہیں. تو یہ یقین والے تھے. بھئی ہم آگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلا رہی ہے، تم کیسے یقین نہ کریں کہ وہ جلا رہی ہے؟ کہیں کہ میں آگ کا کام جلانا. تو یقین یہ علم اور جو ایک درجہ ہے اس سے سب، اور جہنم میں سب کے سب یقین والے ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے. تو یقین والوں کے لیے جہنم ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. آپ یقین رکھیے، الٹا سیدھا صحیح آپ کے لیے تو جگہ تیار ہے. یقین کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو صحیح مان لینا. یہ یقین، ہم لوگ غلط چیز کو بھی صحیح مان لیتے ہیں، اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح کہ لطیفہ کے طور پر ایک چیز پوچھا، ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ جہنم میں جو لفظی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جہنم میں جتنے جائیں گے اس میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سب مومن ہوں گے. کسی چیز کا منکر وہاں نہیں جائے گا. کافر جس کا انکار کر کے کافر ہوا ہے وہاں ایک بھی کافر نہیں ہوگا. انکار کرنے والے انہوں نے قیامت نہیں مانی تھی، مان رہے. قیامت سری پر کیوں نہیں مانیں گے؟ جو جو نہیں مانا تھا سب مان رہے. تو جہنم میں جانے سے پہلے اسلام کی ایک ایک بات پر ایمان لے کے جائیں گے لوگ. مگر یہ ہے کہ پتہ ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گئے وہاں تو مانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ دیکھ کے ماننا یہ کوئی ماننا ہے؟ بے دیکھے مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بے دیکھے ماننا یہ ایمان ہے. بے شک. اور دیکھ کے ماننا اس کا نام کچھ بھی رکھ لیجیے، ایمان نہیں. ایک چیز آپ کو تعجب لگے گی اگر میں اس کہوں گا، قیامت میں سب مان جائیں گے ایک کے سوا. سب مان جائیں، سب یقین والے. یہ ٹھیک ہے ان کا ایمان معتبر ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے. معتبر اس لیے نہیں کہ جب ماننا تھا تو ہم نہیں مانا. ایک نہیں مانے گا، اسی کا نام ہے ابلیس. یہ سب ہونے کے بعد وہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ پہلے ہی سے مانے ہوئے تھا، اس کو علم تو تھا ہی. وہ اپنی ضد پر لگا رہے گا، کچھ بھی میرا حاصل ہو جائے میں نہیں مانتا. ابھی چند لمحہ قبل آپ کا ذکر جمیل ہوا، اس واقعے کی شکل میں جو $25,000 وہ معرف القرآن کے لیے چھپانے کی بس ذہن میں ایسے آیا تھا، ایسے ہی اچانک. حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی کام کیا نہیں، مگر یہ ہے کہ میں نے پھر دوسرے دن صبح حضرت سے میں نے کہا حضور یہ میرے دل میں ہے ایسا کرنے کا. معرف القرآن کے لیے جی، کیوں پہلے تو ہمیں یہ نہیں معلوم نا کہ یہ جو آیت پڑھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ اور اس کا ترجمہ، تو وہ تو اس سے پہلے جتنے تراجم پڑھے تھے
لامحالہ وہ تو پھر دل خوش ہو گیا کہ ترجمہ تو یہ ہے. تو پھر حضرت سے معلوم کیا تو فرمایا ہمارے والد بزرگوار کا یہ ترجمہ تھا اور ساری تفصیل. تو ہم نے کہا حضور ہم پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو وہاں کچھ کوشش کی جائے. تو حضرت نے فرمایا ہاں پاکستان میں بڑی خوبصورت قرآن کریم کی طباعت ہوتی ہے. بس ہم نے حضرت کی طرف سے اس کو ایک طرح کی اجازت سمجھا. تو پھر حضرت اسی دن شام کو واپس انگلینڈ تشریف لے جا رہے. کہاں سے؟ امریکہ سے؟ نو, انگلینڈ سے, امریکہ سے انگلینڈ جا رہے تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن صبح یہ پیسے بھی مل گئے. 25 پیسے ملے نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے آیا, انتظام ہو گیا تو ہو گیا, وہ آئیں گے جب آئیں گے. پھر ہم نے حضرت سے کہا کہ آپ انگلینڈ میں 3 دن رکنا تھا, انڈیا جانا تھا. پھر حضرت نے کہا وہ تو آپ جب بھی آئیں گے مل جائے گا. تو ہم نے کہا نہیں حضور آپ کی موجودگی میں اگر آپ سے. تو حضرت نے کہا جائیے. الحمدللہ یہاں آئے پہلی مرتبہ تو حضرت نے کہا وہ اشرفی رومال والے حضرات ایئرپورٹ پہ آپ کو لے لیں گے. پھر صبح آئے, حضرت کے ساتھ ناشتہ بھی کیا اور فوراً ایک لمحے میں 2 نسخے وہ احمد آباد والے وہ ہمیں مل گئے. اور اتفاق سے پھر حضرت ہی کے ساتھ فلائٹ تھی. حضرت جس ڈور سے واپس تشریف انڈیا لے جا رہے تھے, ہم اس کے برابر والے ڈور سے پاکستان جا رہے تھے. یعنی جہاز بھی بالکل دونوں برابر تھے. ایک ہی دفعہ الوداع کرنے ساری ہے. پھر حضرت کی ایک بات بڑی زبردست ہمیشہ یاد رہتی ہے. حضرت نے فرمایا بھائی یہ معلوم نہیں آپ ہمیں چھوڑنے آئے ہیں یا ہم آپ کو چھوڑنے آئے ہیں. 2 باتیں. پھر حضرت نے فرمایا کیونکہ 10 بجے ہماری فلائٹ ہے لہذا آپ ہی ہمیں چھوڑنے آئے ہیں. پھر ہم 11 بجے وہاں سے نکلے اور وہاں سے یہ سفر شروع ہو گیا الحمدللہ. اور وہ صاحب جو آؤج نام تھا یا جنہوں نے, ہاں وہ حضور وہ تو دیکھیے بعد میں ان کو پھر گولی مار کے شہید کر دیا. کہ پاکستان کے صدر انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑی زبردست ایوارڈ اور بڑا کراچی یونیورسٹی کا ان کو وائس چانسلر بنانے کی وہ کی تھی. ان کا نام ڈاکٹر محمد شکیل اوج صاحب. تو ان کے پاس ہم تقریباً جس دن جیسے پاکستان پہنچے 3 دن بعد اب حضرت کو الوداع کہا وہاں پہنچے تو اسی وقت ہم نے سوچا کہ سید ریاض علی اشرفی ان کے صاحبزادے سید علی حسین اشرفی وہ بھی بہت زبردست علامہ بن گئے ماشاءاللہ, عالم دین فل. تو وہ ہمیں لے گئے. بھائی ہمارے قریبی دوست رہتے ہیں ڈاکٹر شکیل اوج صاحب, انہوں نے قرآن مجید کے تراجم میں تقابل میں PhD کیا گولڈ میڈل کے ساتھ. تو ہم تقریباً 12 بجے ان کے پاس پہنچے اور کہا بھائی یہ معرف القرآن ہے. بھائی یہ معرف القرآن ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا, سننے میں کہیں تحریر میں کہیں لکھا ہے کہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ترجمہ ہے. تو ان سے پہلی ملاقات ہمارے ساتھ تھی, لیکن وہ ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے گئے. وہ ترجمہ ہمارے ہاتھ سے لے لیا اور اپنے کمرے سے 2 گھنٹے بعد آئے اور کہنے لگے کہ مسعود بھائی ہماری PhD بیکار ہو گئی. وہ کیسے؟ اس سے پہلے جتنے تقابل کیے تراجم کے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا. اب یہ ترجمہ ہاتھ میں آیا ہے تو ہمیں اپنی PhD دوبارہ کرنی پڑے گی. یعنی صحیح معنوں میں تقابل اب ہوگا. پھر بڑا شاندار مضمون تقریباً 33 صفحات کا اور 17 آیات قرآن کریم کی مبارکہ لے کر انہوں نے پھر اس کا تقابل کیا. اور وہ تقابل حضرت کو ہم نے مدینہ منورہ پہنچا. الحمدللہ ایسا انتظام ہو گیا. حضرت تشریف لے جانے والے تھے وہاں سے. وہ 2001 میں جب زیارتوں کا سفر تھا تو بس حضرت نکلنے والے تھے. وہ حضرت کو مقدمہ ہم نے کہا حضرت جب تک دیکھیں گے نہیں تو ہم چھاپیں گے نہیں. پھر ہماری ملاقات وہاں دماسکس ایئرپورٹ پہ ہوئی تو حضرت سے ہم نے کہا حضور کیسا لگا؟ تو حضرت فرمانے لگے بھائی ایک زیر زبر نقطے کی بھی ادھر ضرورت نہیں ہے, بہت شاندار.
تو حضرت نے پوچھا کہ یہ صاحب ملے کہاں سے آپ کو؟ ہم نے کہا ہم پہلے ٹیلی فون کرائیں کہ وہ چھپائی شروع کر دیں پھر گفتگو. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی بڑی اس سلسلے میں مدد آئی. اور آپ سب سے دعا ہے، اس میں بڑائی کی کوئی بات نہیں ہے، بزرگوں کا کام ہے، بزرگوں نے کیا، کیا دور اندیشی، کیا دیکھ کے کیا. ہمارا دعویٰ ہے اور الحمدللہ دلیل بھی بہت. وہ ترجمہ کیا ہی امریکنوں کے لیے گیا تھا، فرق صرف اتنا اردو میں کیا. یعنی جب اس کی انگلش آئے گی، معرف القرآن، جب اس کی انگلش آئے گی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنے راز ایسے ہیں جو اس وقت بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. آپ سب دعا کریں کہ انشاءاللہ 16 17 18 برس سے جو محنت ہو رہی ہے تو وہ اگلے سال آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بڑا شاندار ترجمہ، اور اسی شاندار انداز میں وہ غیر مسلموں کو پیش کیا جائے گا. مسعود صاحب، آپ کو تو نہیں بلکہ آپ حضرات کو ہم بتانا چاہیں گے کہ حضور محدث اعظم ہند میرے دادا جان نے جو ترجمہ قرآن فرمایا ہے معرف القرآن کا کی شکل میں اس نام سے، تو اس کو ابھی جیسے ہمارے مسعود صاحب نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ صرف زبان اردو ہے لیکن کیا گیا ہے انگریزوں کے لیے، امریکہ کے لیے. اب آپ کو ہم ایک دم حقیقی بات بتا رہے ہیں، اسی طرح کی ہو بہو ملتی جلتی بات، مفہوم ایک لیکن الفاظ الگ. ہندوستان میں بھی ہم نے 2-3 لوگوں سے سنا کہ یہ چیز یہاں کے لیے کی گئی ہے. مطلب وہ ترجمہ ایسا ہے کہ دل سے جو بھی اس کو پڑھے گا وہ کہے گا کہ یہ ہمارے ہی لیے کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شروع کا حصہ دیکھ کر، کیونکہ 1919 میں حضرت نے ترجمہ شروع کیا تھا، تو شروع کا حصہ دیکھ کے فرمایا شہزادے آپ اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں. 1919 میں ترجمہ شروع کیا، مکمل ہوا 1947 میں. 28 ایئرز حضرت نے لگایا. اب سوچئے کتنا حساب کتاب اور کتنی احتیاط سے وہ ترجمہ لکھا گیا. 1947 تو شروع کا حصہ. اب وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کتنا جو ہے. جی ہاں. تو اعلیٰ حضرت نے جب ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ شہزادے آپ اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں یہ لکھا ہوا، اور یہ بڑے مستند ہمارے بزرگان دین پاکستان میں خاص طور سے انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی. تو الحمدللہ وہ ہم ہر دفعہ لکھتے بھی ہیں تاکہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پتہ چلے اس کی الحمدللہ. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت کیا کرتے تھے، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ گاؤں سے لوگوں کو بلواتے تھے، یا گاؤں میں جب جانا ہوتا تھا تو وہ ترجمہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ اردو ترجمہ قرآن مجید کا ہے، تھوڑا ٹکڑا، اس میں کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. اگر ان کی سمجھ میں کچھ مشکل لگتا تھا تو حضرت اس کو ہلکا فرما دیتے. صرف 91 الفاظ اس کی لسٹ بھی ہم نے بعد میں بتائی ہے کہ جو اب کم استعمال ہوتے ہیں، یعنی بالکل ان کا استعمال ختم نہیں ہوا ہے، لیکن 91 ہم نے معرف القرآن کے آخر میں اس کی لسٹ بنائی کہ یہ ایسے ہیں جو اب کم استعمال، یعنی اس زمانے کی اردو آج کی اردو تقریباً 100 سال سے آپ لگائیے 3 اور اوپر کر لیجئے، تو یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے. حضرت سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور ویسے بھی الحمدللہ حضرت کی دعائیں شامل حال ہیں، ورنہ یہ کام کسی ایک یا کسی 100 بندوں کا مل کا کرنے کا نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو عام کریں، ہر زبان میں لے کے آئیں. جیسا آپ کے سامنے ہندی کی کوشش ہو رہی ہے، علامہ ارشد جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو وہ اور انگلش میں ہم یہاں اپنا کام کر رہے ہیں. کام تقریباً مکمل ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اردو میں وہ سلاست اور وہ سادگی اور وہ آسانی ہے وہ انگلش میں آئے. وہی چیز، یعنی ہم عربی سے کوئی ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ اس کو انگلش لا رہے، اور وہ راز و نیاز اس میں وہ علیحدہ ہوں گے اینوٹیشنز کی صورت میں.
بعد میں ایک زمانے کے بعد پھر شکیل اوج صاحب یہ ڈین آف اسلامک اسٹڈیز تھے، تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں کون دشمن ہوتا ہے، اب اتنے دشمن ہیں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو ان کو پھر وہ گولی مار کے ان کو شہید کر دیا 5-7 سال بعد، تقریباً 10-12 سال ان کو ہو گئے. بڑی قیمتی شخصیتیں اس طرح سے چلی گئی. جی جی حضور، وہ تو حق بات کہنے والے اور صحیح اسلام پیش کرنے والے بڑے شاندار کئی کتابوں کے مصنف. تو یونیورسٹی ہماری کراچی یونیورسٹی بہرحال ایک اہم یونیورسٹی ہے. اب اس میں اگر کسی کو وائس چانسلر بنایا جا رہا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں حسد وغیرہ تو شامل ہوتا ہے. کسی نے پھر ایسا کام کر دیا. ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اس پر مضمون 7 پیجز کا ہے، بہت شاندار. اور اس کے اینڈ میں جو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا انہوں نے پیش کیا ہے کہ حضرت بتاتے نا میں نے زیارت کی ہے اور اپنے ہو وہ پڑھنے سے قابل، یعنی آپ کو وہ نقشہ بالکل حضرت کا سامنے آ جائے گا. پھر اسی ترجمے کو استعمال کرتے ہوئے حضرت نے تفسیر اشرفی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں آئی ہوگی نا، اسی ترجمے کو درمیان میں یعنی تفسیری جملوں میں معرف القرآن کو پروتے ہوئے حضرت نے پھر وہ تفسیر اشرفی تحریر فرمائی. 1 پارہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا اور 29 پارے حضرت نے پھر اس کو 7-7.5 سال کی محنت سے وہ کیا. پھر ہم نے اس کو امریکہ میں بیٹھ کے تیار کیا اور پھر وہ شائع بھی ہوئی. انڈیا میں برابر شائع ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی الحمدللہ اردو میں موجود ہے. اس کی انگلش کی حضرت کوششیں ہو رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ تھوڑا ڈیلے ہے. کوشش کریں گے کہ پہلی جلد 6 پاروں کی اگلے سال تک آ جائے تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. مکمل ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا کام باقی ہے. وہ وقت بھی داؤد پریمی صاحب آپ سے ہم بتائیں، جب ابو حضرت جب تحریر فرما رہے تھے تفسیر اشرفی، تو ملاقات چونکہ سفر بھی حضرت نے ایک دم بند فرما دیا تھا، اور اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے احمد آباد میں، اسکولی مدرسے سے پہلے، تو ہم دیکھتے رہتے تھے ابو کو. تو اگر کوئی آتا بھی تھا تو ہمارے صوفی صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین. صوفی غوث محمد صاحب جی انتقال ہو گیا جی 5-6 سال پہلے. ملاقات. تو ان سے اگر کوئی سفارش کرتا تھا تو وہ کچھ شرطیں رکھتے تھے کہ آپ کو کمرے کے اندر انٹر نہیں ہونا ہے، نمبر 1. آپ کو جب جیسے آپ حضرت کا دیدار کریں، ہو سکتا ہے آپ جذباتی ہو جائیں لیکن آپ کو سلام نہیں کرنا ہے. نمبر 2، آپ کو اف تک نہیں نکالنا ہے کہ حضرت کو محسوس ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ حضرت لکھ رہے ہیں اور آپ کی آواز سے حضرت ڈسٹرب ہوئے، حضرت آپ کو دیکھنے لگیں تو حضرت پھر میری ذمہ داری خطرے میں آ جائے گی. اس لیے اگر آپ یہ سب، تو دھیرے سے وہ کمرہ کھولتے تھے اور لوگ آتے تھے وہیں سے دیدار کرتے تھے، پھر واپس سلام بھی نہیں، ہوں آ چین چاں کچھ نہیں. مطلب ایک طرح سے سانس روک کے آپ کو جانا ہے اور سانس روک کے واپس آنا ہے. اور اسی طرح حضرت کو ظاہری طور پر کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ابو اپنا کام کرتے رہتے تھے. بیڈ پر پورا ہم تو اندر جاتے تھے دیکھتے تھے، اور پروفیسر صاحب مسعود صاحب ایسے ایک چونکہ بیڈ پر ابو بیٹھ کر کرتے تھے، ہمیں آج بھی سب یاد ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں ابو کی. اس طرح پورا بیچ میں رہتے تھے اور ادھر چھوٹی سی بینچ جیسے رکھ لی، نہیں چھوٹے نہیں، تینوں طرف سامنے بھی اور یوں بیچ میں ایک دم اسی کے بیچ میں آ گئے. اور پھر ایک اور حضرت چھوٹا سا واقعہ جی جو طبیعت خوش ہو جائے آپ کی. ہم وہاں بیٹھے ہیں احمد آباد میں اسی کمرے میں جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بس یہاں بیٹھے بیٹھے لکھتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے کیسے لکھ سکتے ہیں. حضرت نے سائیڈ میں سے وہی ٹیبلیں اٹھائیں اوپر رکھیں اور بولا. پھر میرے دل میں خیال، اب وہاں کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کی یہ خاص بات ہم نے دیکھی جو دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. ہر گاڑی کے پیچھے ایک لکھا ہوا ہوتا ہے ہارن ماریے،
یہ ہارن بجائیے. ہم نے کہا یہ تو بڑی ایک انوائنگ چیز ہے. اور وہاں موٹر سائیکل پر, رکشے پر, ہر اور چاروں طرف سے اتنی کھڑکی میں سے ہارن کی آواز. اب میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بندہ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ لکھنا تو بس یہ خیال آنا تھا کہ حضرت نے سائیڈ میں سے کوئی چیز اٹھائی ایسے کر کے, اور اٹھانے کے بعد حضرت نے ادھر ادھر دیکھا اور کان میں وہ ایسے کر کے دونوں لگائے اور کہا بس ہمیں یہ آوازیں پریشان نہیں کریں. وہ ایئر پلگز ہاتھ میں تھے نا, جیسے جہاز میں لگا لیتے ہیں سننے کے لیے, تو وہ ہمیں بڑا یاد ہے. یوسف قریشی صاحب کہتے تھے اے تو نے زیارت کر لی نا بس کافی ہے, تیرا کام بن جائے گا, جا حضرت کو پریشان نہیں کر, جانتا نہیں کتنا قیمتی کام کر رہے, خالی زیارت کر اور کام بن جائے. تو یہ بڑا بہرحال اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے کہ ہم جیسے لوگوں کو اور اپن سب کو مختلف انداز سے دین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا رہے. اور مسعود صاحب ایسے بیڈ پر تو ابو کبھی بیٹھتے ہی تھے, لیکن چونکہ کافی وقت 7-10 گھنٹہ ہوتا تھا نا, تو ایک مخصوص قسم کی پورٹیبل وہ بنی ہوئی ہے, ابھی بھی وہ رکھی ہے, 2 عدد وہ بنوائی تھی, تو وہ ایک دم پتلی سی ہے, وہ ایسے کھلتی ہے, اسی پہ پیچھے ٹیک لگانا جتنا آپ کو وہ اس کو رکھتے تھے, اور اسی پر وہ ذرا ہارڈ ہے چونکہ گدا سافٹ ہوتا ہے نا. جی وہ تو بالکل, تو اس کو بیڈ پر رکھ کے اس پر بیٹھ کر پھر وہ ابو فرماتے تھے حضرت. عموماً سافٹ جگہ بیٹھنے سے ذہن جو ہے وہ کام اتنا نہیں کرتا جتنا آپ اٹینشن ہو کے بیٹھیں سخت جگہ پر, اور بالکل تاکہ ایک دم سے برین جو ہے وہ. لیکن یہ بھی بہرحال حضرت کا کرم تھا. ہم نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ کمرہ بند کر لیتے ہیں, قلم تو آپ کا ہوتا ہے, تفسیر کون لکھتا ہے؟ بڑا شاندار وقت. اس کے بعد پھر الاربعین پہ بھی کچھ ذہن بنا تھا. نہیں, اس سے پہلے اربعین اس سے پہلے آ گئی تھی. ذہن بنا تھا اس پر, یعنی تفصیلی شرح پر, تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. ہاں, جو تھی نا حضرت مفصل شرح آپ نے مشکات شریف کی جو فرمائی تھی, اس کو آگے بڑھانے کا پورا پروگرام تھا. اور اتنا شاندار پروگرام تھا کہ ہم نے کہا تھا حضور ہم بھلے ٹیپ ریکارڈ لے کے آ جائیں گے, اگر آپ کو لکھنے میں دشواری, ہم انڈیا میں رہیں گے, آپ بس فرماتے رہیں, ہم اس کو ریکارڈ کر کے شام تک جتنی ریکارڈنگ ہوئی ہے کمپوز صورت میں آپ کو دیتے رہیں, ان کمپوزنگ بھی ساتھ چلتی رہے گی. مگر وہ پھر کسی مصروفیت کی وجہ سے معاملات پھر تھوڑے ادھر سے ادھر ہو گئے, وہ عظیم کام ہوا نہیں. کیونکہ اسی میں جو آپ نے مشکات شریف باب ایمان سے جو حدیث نیت, حدیث جبرائیل, حدیث محبت, اور پھر ہم نے اس میں تقریباً 36 حدیثیں پہلے شرح ہو چکی تھی, اور وہ المیزان میں مختلف ان کے شماروں میں چھپ چکی تھی. تو پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہمیں ملی, اس کو جمع کیا, اور پھر 4 حدیثیں کچھ کم پڑی. پھر ہم نے حضرت کو لکھا کہ حضور اس کو کس عنوان سے شائع کریں گے. تو پھر وہ اگر 40 ہو جائیں یعنی 40 پوری, تو پھر حضرت ایک دفعہ رمضان میں فارغ تھے, تو ہم نے پھر وہاں پہ بھیجا, تو وہ مزید تقریباً 6, کیونکہ ہم نے پھر اس میں حدیث جبرائیل اور حدیث محبت کو نہیں رکھا کیونکہ وہ کافی طویل تھی, ان کو علیحدہ سے شائع کیا. وہ بھی پڑھنے سے تعلق ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہیں, انگلش میں بھی اویلیبل, حدیث نیت اور حدیث جبرائیل, وہ آپ پڑھیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی. تو پھر وہ حضرت نے مزید ہمیں 6 شرحیں لکھ کے بھیجی. تو تقریباً 40 سال کا وقفہ تھا وہ جو پہلے حدیث کی شرح لکھی گئی تھی, اور اب یہ 40 سال بعد باقی 6 حدیثیں حضرت نے لکھ کے بھیجی تھیں. مگر وہ بھی پڑھنے سے سب تعلق رکھتی ہیں, اور کوئی فرق یعنی ہوتا ہے 40 سال میں کوئی علم میں اضافہ ہو جائے, تجربات میں اضافہ ہو جائے, تو پھر وہ
انداز بدل جاتا ہے، مگر الحمدللہ جو انداز اس وقت تھا وہ انداز ہی ایسا رہا. اور باب ایمان ایک ہی عنوان کے تعلق سے ہر حدیث کی شرح مختلف. یہ بڑا شاندار کام ہے. آج تک وہ کتاب ہے موجود الحمدللہ، اور بہت خوبصورت انداز میں ہم نے اس کو شائع بھی کیا تھا. اور اس میں بھی حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا. امریکہ میں ہمارے گھر میں حضرت تشریف فرما تھے، تو کھانا لگنے سے 1 منٹ پہلے حضرت کو ہم نے پیش کری. حضرت نے فرمایا کام ایسا ہونا چاہیے کہ دل سے خود دعا نکلے. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى وتسلم. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العليم. اللهم صل على الباب والمرضى والعالم بأرضانك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ان کو مرید ہونا ہے، ان کو مرید ہونا چاہیے. اور بھی کوئی ہے اس محفل میں؟ پھر ٹھیک ہے. جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ وہیں بیٹھے رہیے. اور جو حضور شیخ الاسلام سے طالب ہونا چاہتے ہیں وہ طالب ہونے کی نیت سے، جو حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، وہ مرید ہونے کی نیت سے، اور جو پہلے سے حضور شیخ الاسلام کے مرید ہیں اور اس محفل میں موجود ہیں وہ اپنی بیعت کو مضبوط کرنے کی نیت سے، تجدید بیعت کی نیت سے رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو پکڑ لیں. رائٹ ہینڈ اپ، لیفٹ ہینڈ ڈاؤن، نیچے رہے گا. اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ نیچے والا ہاتھ آپ کا ہے، اوپر والا ہاتھ حضور شیخ الاسلام کا ہے. اور جنہیں مرید بھی نہیں ہونا، طالب بھی نہیں ہونا، وہ گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے حضرت کی زبان سے جو الفاظ نکلیں انہیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. ہماری توبہ قبول فرما. اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں. اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما. ہم پر نازل فرما. اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. قیامت کے دن انہی بزرگوں کے ساتھ اٹھا. اللہم آمین. دعا کے لیے اللہ تعالی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کے لیے اللهم اني اسالك العافيه والدين والدنيا والاخره والولديه المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته. اب جو لوگ بولٹن کے ہیں اور مرید ہوئے ہیں وہ ہمارے شبیر ڈاکٹر صاحب، محبوب ڈاکٹر صاحب، اور جو محدث اعظم مشن بولٹن کے ذمہ داران ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے شجرہ شریف ضرور حاصل کریں. جو لوگ بلیک بن کے ہیں اور مرید ہوئے یا طالب ہوئے وہ ہمارے داؤد پریمی صاحب جو کہ بلیک بن مشن کے صدر ہیں، اور آپ ان سے رابطہ کر کے حاصل کریں. اور جو ادھر ادھر کے ہیں وہ لوگ بھی شبیر ڈاکٹر صاحب یا داؤد پریمی صاحب سے کانٹیکٹ کر کے شجرہ شریف ضرور لیں. اور شجرے میں جہاں پر نام لکھنا ہے وہ آپ یہ جو ذمہ داران ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب یا داؤد پریمی صاحب یہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں پر آپ کو حضرت کی دستخط کے نیچے جو مرید ہوئے یا جو طالب ہوئے انہیں اپنا نام، آج کی ڈیٹ، منتھ، ایئر سب لکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے.